آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور میرے دو وزیر زمین پر ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں پر جو میرے دو وزیر ہیں وہ جبریل و میکائیل ہیں، اور زمین پر جو میرے دو وزیر ہیں وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت ظاہر پوری کائنات میں ہے، تو معلوم ہوا کہ جہاں جہاں تک بادشاہت میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو وہاں وہاں وزارت سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، وہ دروازہ کہ جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ بات سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ جب آپ نے وہ جنتی دروازہ دیکھا تو میں بھی اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ جنتی دروازہ دیکھ پاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنے یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص وہ آپ ہوں گے۔ کیسی بشارت ہے! صرف جنتی ہونا بیان نہیں فرمایا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جو شخص داخل ہوگا وہ ابوبکر صدیق آپ ہوں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ایک بار فرمایا صحابہ کرام سے، میرے صحابہ، ابھی جو شخص آئے گا، ابھی آیا نہیں تھا، میرے آقا نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا تو وہ شخص ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جسے جنتی بنایا، وہ جنتی مرد ہوگا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اتنے دروازے ہیں، تو یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے بلایا جائے کہ ادھر میرے ذریعے جنت میں داخل ہو جا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جنت کے کیا ہر دروازے سے کسی کو بلایا جائے گا؟ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور ایسا شخص ہوگا کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے کہ آج جنت میں میرے ذریعے داخل ہو جا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، صدیق اکبر آپ ہی وہ شخص ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہیں ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا کہ میرے ذریعے جنت میں داخل ہو جا۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جنتی ہیں کہ جنت کا ہر دروازہ بھی تمنا کرتا ہے کہ صدیق اکبر داخل جنت ہو تو میرے ذریعے داخل ہو۔ کیسی شان اللہ نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار اور رفیق مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے پرندے بڑے بڑے اونٹوں کی طرح جنتی درختوں سے کھاتے پھرتے ہیں۔ اور یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پرندے کس قدر مزے اور نعمتوں میں ہیں۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پرندوں کو کھانے والے جنتی ان سے بھی زیادہ نعمت والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پرندے جن پھلوں کو کھا رہے ہیں تو وہ پرندوں کے مزے ہوئے، اب وہ جو ان پرندوں کو کھائیں وہ تو اس سے زیادہ نعمت میں ہوا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ جو ان جنتی پرندوں کو کھائیں گے، میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر تم بھی ان کھانے والوں میں سے ہوگے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر تم بھی ان پرندوں کو کھانے والوں میں سے ہوگے۔ کیا شان اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دیتے میرے آقا نے ایک بار فرمایا من اراد ان ينظر الى عتقاء الله من النار، میرے آقا نے فرمایا من ينظر الى عتیق من النار، فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں ایسے شخص کو دیکھے کہ اللہ نے جسے دنیا میں ہی جہنم سے آزاد فرما دیا ہو، تو پیارے آقا نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اسے چاہیے کہ میرے ابو بکر کو دیکھ لیں کہ ابو بکر وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں دنیا میں ہی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ ایک اور مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، کہ ابو بکر زمین و آسمان پر اس بات میں معروف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، یہ قطعی جنتی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، میرے آقا فرماتے ہیں کسی قوم کے یہ بات جائز نہیں کہ جس قوم کے اندر صدیق اکبر بھی ہو کوئی اور مسلح امامت پر کھڑا ہو، تو میرے آقا نے فرمایا یہ بات اس قوم کے لیے جائز نہیں۔ کیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس قوم کے اندر صدیق اکبر موجود ہوں وہاں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ وہاں اگر مسلح امامت کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی جگہ مسلح امامت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے مرتبے سے واقف و آگاہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور چیز نے مجھے نہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور مقام پہ میرے آقا نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ حسن سلوک کرنے والے ہیں میں نے ان تمام کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا رب ہی چکائے گا۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا رب ہی چکائے گا۔ وہ کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام ہیں، میرے آقا کے وفادار صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے ایک بار عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 خواہشات ہیں۔ یا رسول اللہ ایک بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرا مال ہو اور آپ کی ذات پر خرچ کرتا رہوں، اور دوسری بات یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور ہو اور میں آپ کو تکتا رہوں، اور تیسری چیز عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ہو میں آپ پر خرچ کروں، اور یہ کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، چہرہ انور آپ کا ہو میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ اور میرے آقا نے اور تیسری بات صدیق اکبر نے فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجلوس بین یدیک، میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہوں اور میں آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں، آپ تشریف فرما ہوں میں آپ کی
صحبت میں بیٹھا رہو. کس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مہینہ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب یہ مہینہ ہے، چونکہ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. تو عاشقان صحابہ و اہل بیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی مناتے ہیں اور ان کی یاد کے اندر محفل بھی سجاتے ہیں. اللہ رب العالمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حقیقی جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب گناہ گاروں کے بے حساب مغفرت فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ اب یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو کہ شروع ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ کے نام پر. یہ وہ اس رات میں ایسی خرافات اور بے حیائیاں آج کل یہ نظر آتی ہیں کہ تقریباً نصف صدی سے پہلے اگر آپ دیکھیں یا 50 سال آج سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایسا کوئی بھی ماحول آپ کو نہیں ملتا تاریخ کے اندر کہ اس کا کوئی وجود ہو. یہ اب جو ہے وہ مغربی کلچر ہم نے اپنایا اور جو ہے وہ طرح طرح کی خرافات اس رات کے نام پر ہونے لگیں. حالانکہ یہ سال اگر ختم ہوتا ہے تو اس میں خوشی منانا اگرچہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جائز ہے، مگر اس رات کے اندر شرابیں پینا، اس رات کے اندر آتش بازی کرنا، فضول پیسے ضائع کرنا، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں. یہ کسی مومن کے شایان نشان نہیں کہ شریعت کے اندر ان چیزوں کی ممانعت ہے. شراب ویسے بھی حرام ہے، اگر آپ اس کو خوشی کا موقع سمجھتے بھی ہیں تو خوشی کے موقع پر کوئی گناہ جائز تو نہیں ہو جاتا. تو خدا کے لیے ایسی رات، یہ جو رات ہے، اس کو غفلت کے اندر گزارنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے رات اور دن کو بنایا خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. ظاہر ہے رات آتی ہے تو رات کے چلے جانے کے بعد دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو اس کے بعد رات آ جاتی ہے. اب یہی سلسلہ میرے رب نے فرمایا کہ اب یہ جو ہے نا اللہ رب العالمین نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. کس کے لیے؟ لمن اراد ان یتذکر او اراد شکورا. فرمایا کہ اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہے. اس آیت سے درس ہمیں یہ مل رہا ہے کہ یہ رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا جانا، یہ تو ان کے فنا ہونے پر دلیل ہے کہ یہ جو دن آیا وہ چلا گیا، اب اس کے بعد وہ دن نہیں آئے گا، وہ تو ختم ہوا، اس کے بعد اگلا دن آئے گا. مگر اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے دن جب صبح طلوع ہوگی، سورج نکلے گا، تو اس صبح ہم بھی سانس لے رہے ہوں گے یا ہم دنیا میں موجود نہیں ہوں گے. اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے یہ جو دن اور راتیں یہ جو چل رہی ہیں ہماری سانسیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی مہلت اور رب العالمین کی بڑی نعمت ہے. اس کو بجائے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزارنے کے عبرت حاصل کریں کہ یہ دن راتیں گزر جاتی ہیں، ہفتوں کے بعد ہفتے گزرتے چلے جا رہے ہیں، مہینوں کے بعد مہینے، سالوں کے بعد سال گزرتے جا رہے ہیں، اور ہر آنے والا لمحہ ہماری زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے. اس میں خوشی کی بات کون سی ہے؟ ہر آنے والا لمحہ ہماری زندگی جو عمر ہے، فرض کریں کسی کی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60، 70، فرض کریں 100 سال، اس سے بڑھ کر جتنی بھی جس کی زندگی، اللہ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے عافیت والی. مگر مرنا تو پھر بھی ہے نا. کوئی چاہے ہزاروں برس بھی جی لے، مرنا تو پھر بھی ہے نا، مرنا تو پھر بھی ہے. تو جو بھی ہمارے لمحات گزر رہے ہیں تو ان پر تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو 2023 ہمارا گزرا، اس میں ہم نے کتنے کام کیے کہ جو رب کو راضی کرنے والے، کتنے کام کیے جو رب کو ناراض کرنے والے. اب جب 2024 آئے گا تو ہمیں تو یہ رب کی بارگاہ میں عہد اور یہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ 2023 میں جو گناہ مجھ سے ہوئے، تیری نافرمانیاں ہوئی، سود کا لین دین ہوا، شراب نوشی ہوئی، جوا کھیلا، نمازوں کی پابندی نہیں کی، روزے چھوڑے تھے، تراویح نہیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا اللہ جو بھی گناہ ہوئے
سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور عہد کرے کہ یا اللہ اب زندگی کا ہر لمحہ 2024 بھی اور اب کے بعد بھی جب جتنی زندگی میں جیوں گا یا اللہ اب کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایسی راتوں اور ایسے مواقع پر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، نہ یہ کہ وہ رب کی بارگاہ میں اور اللہ رب العالمین کی ان دی گئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزارے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام لمحات اپنی فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانیوں سے بچائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔